اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ مرحوم طبرسی کے مجموع البیان سے یہ نقل کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص کے کھجور کے درخت کی ایک شاخ ایک غریب مومن کے گھر کے اوپر پہنچی ہوئی تھی۔ کھجور والا جب بھی کھجور اتارنے کے لیے توڑنے کے لیے کھجور کے درخت پر چڑھتا تو بعض اوقات یعنی کبھی کبھی کچھ کھجور اس غریب مومن کے گھر میں جا گرتے اور اس کے بچے انہیں اٹھا لیتے۔ وہ شخص کھجور کے درخت سے اتر کر ان بچوں سے کھجور چھین لیتا، اور وہ اتنا بخیل اور سنگدل تھا کہ اگر ان میں سے کسی کے منہ میں ایک بھی کھجور ہوتے تو وہ ان کے منہ میں انگلی ڈال کر نکال لیتا۔ تو اس غریب مومن نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی۔ حضور نے فرمایا تم جاؤ اور میں تمہارا یہ کام کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کھجور کے درخت والے کے پاس گئے، اس شخص سے کہا، اس سے ملاقات کی اور فرمایا کہ یہ درخت جس کی شاخیں فلاں کے شخص کے گھر کے اوپر سے پہنچی ہوئی ہے تو مجھے دے دے، تاکہ اس کے مقابلے میں اس کے بدلے میں تجھے جنت میں کھجور کا ایک درخت دے دوں۔ اس نے کہا میرے پاس کھجور کے بہت سے درخت ہیں، لیکن کسی کے بھی کھجور اس درخت کے جیسے اچھے نہیں ہیں، لہٰذا میں یہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اصحاب پیغمبر میں سے کسی نے یہ گفتگو سن لی اور اس نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، اگر میں جا کر یہ درخت اس شخص سے خرید لوں اور آپ کو دے دوں تو کیا آپ ہمیں وہی چیز دیں گے جو آپ اسے دے رہے تھے؟ کیا آپ وہ مجھے عطا فرمائیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ اس شخص نے اس کھجور کے درخت والے شخص سے ملاقات کی اور اس نے اس سلسلے میں باتیں کی۔ کھجور کے مالک نے کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بدلے میں مجھے جنت میں ایک کھجور کا درخت دینے کے لیے تیار تھے، لیکن میں نے اسے قبول نہیں کیا، اور میں نے انہیں یہ کہہ دیا کہ میں اس کے کھجور سے بہت لذت و اندوز ہوتا ہوں، میرے پاس بہت سے کھجور کے درخت ہیں، لیکن کسی کے بھی کھجور اتنے اچھے نہیں ہیں۔ خریدار نے کہا کہ کیا تو انہیں بیچنا چاہتا ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا میں اسے نہیں بیچوں گا، لیکن ایک شرط پر، اس صورت میں کہ اگر تو مجھے اس کے اتنی رقم دے دے کہ کوئی اور نہ دے گا۔ خریدار نے کہا کہ تو کتنی رقم چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ کھجور کے 40 درخت۔ تو خریدار نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ تو ایسے کھجور کے درخت کی کہ جو ٹیڑھا ہو چکا ہے اس کے اتنی بھاری رقم مانگتا ہے، 40 کھجور کے درخت۔ پھر تھوڑا سا سوچنے کے بعد اس خریدار نے کہا کہ بہت اچھا، ٹھیک ہے، میں تجھے کھجور کے 40 درخت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے من میں لالچ پیدا ہوئی، تو اس لالچی نے کہا کہ اگر تو سچ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے 40 درخت دے گا تو کیوں نہ کچھ آدمیوں کو گواہی کے لیے بلا لے۔ اتفاقاً کچھ لوگ ادھر سے گزر رہے تھے، تو اس نے ان لوگوں کو آواز دی، انہیں بلایا اور کہا کہ اس معاملے میں گواہی بنو۔ ان لوگوں نے گواہی دی۔ پھر یہ شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
خدمت میں آیا اور عرض کیا، ان سے کہا کہ اے رسول اللہ، اب وہ کھجور کا درخت میری ملکیت میں آ گیا ہے اور میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غریب مومن کے گھر والوں کے پاس گئے اور صاحب خانہ کو بلایا اور بلا کر اس سے کہا کہ اب یہ کھجور اور درخت تمہارا ہے۔ تو اس قصے سے، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں دنیاوی لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں آخرت کی فکر ہونا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت بنانی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دینا چاہیے۔ اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم سب کو لالچ سے بچائے اور اپنی آخرت بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔